माओ सेतुंग के बाद एशिया के सबसे अजीम इनकलाबी लीडर ने लंदन से एक तकरीर की और ऐसी ऐसी बातें की जो किसी मजहब शख्स को, किसी जमहूरी अंदाज से सोचने वाले शख्स को जेब नहीं देती। मगर जो साहब लंदन में बैठकर जो कुछ उनके मुंह में आता है वो बोली जा रहे हैं, मेरा ख्याल है कि हम सबको बतौर एक कौम, और उसमें मीडिया शामिल है बिलखसूस, उन्हें कम से कम मीडिया को, आजाद मीडिया को मेरी अपील है कि उन्हें यह एहसास होना चाहिए कि ये हजरत जब बोलते हैं तो अक्सर और बेशतर ये होश में नहीं होते। मैं इनको यही मशवरा देता हूं कि सियासी बात का जवाब सियासी अंदाज में देने का तरीका अपनाइए। मुझे एहसास है कि ये आपके खमीर में नहीं है। आपकी सियासत तो मुनाफिकत की सियासत है, आपकी सियासत तो शिद्दत की सियासत है, आपकी सियासत तो अगूबत खानों की सियासत है। मगर अगर इसी जबान में हजरत बात करते रहे तो फिर हमें मजबूरन इनकी बेगम का बयान जो इनके हवाले से है, इनके किरदार के बारे में है, इनके जमहूरीपन के हवाले से है, वो हमें मंजर आम पे लाना पड़ेगा। हमें उस रिहैबिलिटेशन सेंटर लंदन से थोड़ा बाहर, जहां एक शख्स एक मखसूस बीमारी के लिए दाखिल हुआ जिससे अभी तक वो निकल नहीं पाया, हमें उस रिहैबिलिटेशन सेंटर के जो चंद वर्क हैं वो मंजर आम पे लाने पड़ेंगे। और हद तो ये है कि यहां इनकलाब लाने चले हैं ये पाकिस्तान में, मगर इन्होंने वफादारी का हल्फ लिया हुआ है मलका बरतानिया का। चौधरी निसार अली खान ने जो यहां पर जबान इस्तेमाल की, शर्म आनी चाहिए कौमी लीडरान को ऐसी जबान इस्तेमाल करते हुए। हमें भी बड़े किस्से मालूम है लोगों के, हमें भी पता है कि किसकी बहन बेटियां किनके साथ किस किस तरह शादी करती रही हैं। हम नहीं जाना चाहते इन डिटेल्स में, हम नहीं जाना चाहते। इस पेंडोरा बॉक्स को मत खोलो, वगरना कायदे तहरीक पहले ये भी बता चुके हैं जब उन्होंने मनाजरे की बात की थी कि हमारे पास वो कुछ है कहने को कि तुम्हें पूरे पाकिस्तान में मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। मगर चौधरी निसार अली खान साहब, फ्लोर के आप ऊपर तो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, रूल्स ऑफ प्रोसीजर की बातें करते हैं, और आपकी अखलाकियात यहां पर दफन हो जाती हैं। आपके लीडरों को तो शादियां करने से ही फुर्सत नहीं मिल रही। जब हुकूमत में आते हैं, जब शादियां करते हैं, जरा अपने लीडरान की अज़दवाज की तादाद ही अगर आप इस आवाम को बता दें, और फिर उनके प्रोटोकॉल पर हुकूमत पंजाब के जो पैसे आप खर्च कर रहे हैं। ये लीडर कैसे लीडर हैं? जब लोग या लीडर एग्जाइल में जाते हैं तो अपनी कौम के लिए किताबें लिखते हैं, अपनी मुश्किलात लिखते हैं, कौम को एक राह दिखाते हैं। ये लीडर गंजे जाके बाल लगवा रहे हैं इंग्लैंड में, ये हाल है इनका। शहबाज शरीफ से पूछे कि लंदन या अमेरिका जाके किस चीज का इलाज कराता है। जब इसको गिरफ्तार किया था तो इस कमरे से सेक्स करने की चीजें निकली थी। ये लीडर आने आपके पंजाब में जो हरकतें हो रही हैं इस वक्त, करप्शन इंतहा पे है, प्रोस्टिट्यूशन इंतहा पे है, हर रोज हर घर में मुजरे कराए जाते हैं, उसको नहीं रोक सकते ये लोग। ये शरीफ लोग हैं। रायवेंट का महल देखे इनका, 2 फैक्ट्रियां लेके चला था ये गंजा, आज 32 फैक्ट्रियां इसके पास। कहां से पैसा आया ये? पूछे आप इससे। ये इल्जाम लगा रहा है यहां किसी शरीफ आदमी पर खड़ा होके। हमें पता है कि किसकी बेटी कैसे भागी थी, किसके साथ भागी थी। पिंडोरा बॉक्स मत खोले, हमारे पास भी बहुत सारा मवाद है। हो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और चौधरी निसार, तेरे को पूरा पिंड ही जानता है, तू विग लगा के फिरता है। लानता नहीं की देखें जैस्मिन, ये आप जाती कर रही हैं। नहीं, मैं एक सवाल कर रही हूं। According to them, sir, not according to me, not according to me. तनकीद देखें, तनकीद जो है वो हर पॉलिटिकल पार्टी का एक अपना मतलब राइट है। हमने तनकीद की इनके उस नारे पे
جو انہوں نے لگایا کہ ہم انقلاب لے آئیں گے، اور وہ اس لیے کی، اس کی وجہ یہ بنی کیونکہ پچھلے چند روز سے یہ انقلاب کا نعرہ لگا رہے تھے، اور یہ اس حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، مرکز میں بھی، صوبے میں بھی وزارتیں بھی لی ہوئی ہیں اور انقلاب کا نعرہ بھی لگا رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا بھائی اگر تم نے انقلاب کا نعرہ لگانا ہے تو تم کم از کم ہر حکومت کے ساتھ ہوتے ہو کہ اس حکومت کو چھوڑو، لیکن جو اس کا جواب جس ڈائلیکٹ میں آیا، جس طرح کی گفتگو کی گئی، دودھ پلانے کی باتیں کی گئی، باقاعدہ بہو بہو کی آواز نکالی گئی، وہ تو موصوف کو ویسے بڑی سجتی ہے، وہ باقاعدہ آواز نکالی گئی اور اس کے بعد باقاعدہ بدتمیزی کی گئی پوری رات۔ تو ہم نے تو تنقید کا جواب، تنقید سہنے کی عادت ڈالے نا۔ ایکچولی پرابلم ان کا یہ ہے کہ یہ بات سنتے نہیں ہیں، اپنی پارٹی میں بھی نہیں سنتے۔ تنقید ان پہ ہوئی، عظیم احمد طارق صاحب نے کی، قتل ہو گئے۔ عامر اور آفاق آج پاکستان کی تاریخ میں واحد 2 پولیٹیکل ورکرز ہیں جو کراچی میں قید ہیں، پورے پاکستان میں کوئی پولیٹیکل ورکر قید نہیں ہے۔ زعیم قادری صاحب، آج چودھری نثار صاحب کو کیا ہوا؟ سن لینا، انہوں نے آج بڑی باتیں کی، ذرا میں پوری کر دوں تاکہ ان کی جو طبیعت ہے وہ میں درست کر دوں۔ انہوں نے کسی کو گنجا کہا ہے، کسی کو کچھ کہا ہے۔ اگر آپ الطاف حسین کی آواز سنیں نا تو آپ کو ایک جانور کا گمان ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ الطاف دادا کو اپنے بھتہ خوروں کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ اگر انہوں نے پالیٹکس میں رہنا ہے تو وہ لوگوں کے ساتھ شائستگی سے بات کرنا سیکھیں۔ یہ بات کرتے ہیں، ہم آ رہے ہیں کراچی جلسہ کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہم چیف جسٹس کی طرح چھپ کے نہیں بیٹھیں گے ایئرپورٹ میں، ہم نکلیں گے، جلسہ کریں گے اور ہم دیکھیں گے ہمیں کون روکے گا۔ تو اوکے مصطفیٰ کمال صاحب، ہمارے سینیٹر حاجی عدیل صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پر ہیں، وہ بھی گفتگو سن رہے ہیں، وہ بھی ایک سینئر رہنما ہیں اور بقول ان کے انہوں نے بھی ایسی پارلیمانی گفتگو آج سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ مصطفیٰ کمال صاحب، میں خالی یہ پوچھنا چاہوں گی، چودھری نثار صاحب نے جو کہا، اس کے بعد حیدر عباس رضوی صاحب ڈیپوٹی پارلیمانی لیڈر ہیں، انہوں نے منہ توڑ جواب دیا، لیکن پھر وسیم اختر صاحب نے جو کہا، ڈونٹ یو تھنک اٹ واز اے لٹل ٹو مچ؟ نہیں، اس سے پہلے تو میں ان صاحب کی ذرا میں ہوش ٹھکانے کر دوں اس کے۔ جی یہ جو اس کو جانور کہہ رہا ہے، یہ قاتل ہیں آپ۔ سنو، اب میری بات سن لو، انسان کے بچے بنو۔ اگر تمہارے اندر ذرا سے بھی تم مرد کے بچے ہو تو میری بات سنو، میری بات سنو پہلے نا۔ اگر تم انسان کے بچے ہو، مرد کے بچے ہو تو تم میری بات سنو، پھر تمہاری بات کو میں نے سنی ہے۔ اس کے مائک بند کرو، اس کا مائک بند کرو، اس کا مائک بند کرو، میری بات سنو خاموشی سے۔ مائک بند کرو پلیز، دیکھیں زعیم قادری اس کا مائک بند کرو اور میری بات سنو، اس کا مائک بند کراؤ ذرا، میری بات سنو۔ اس نے میرے قائد کو کے اوپر بات کی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ پنس ہیں، یہ ایک وائف کی بات کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں زعیم قادری صاحب، جب آپ بول رہے تھے آپ نے جو کچھ ان کے خلاف بولا، مصطفیٰ کمال چپ سنتے رہے، اب ان کا جواب سن لیں، پھر میں آپ کو پورا ٹائم دوں گی۔ اس کا مائک بند کرو پہلے، اس کا مائک بند کرو، میری بات سنو خاموشی سے۔ جیسمین صاحبہ، آپ کے پروگرام میں ادروائز کوئی بھی نہیں آئے گا، میں نے اس کی بات سنی ہے ساری بات، میں اس کو وہیں پہ جواب دے سکتا تھا، لیکن اس کے مائک بند کرو پھر میری بات سنو۔ ٹھیک ہے، اس کو بولے اپنے اس کی بیٹری نکالو، اس کے منہ بند کرو، پھر میری بات سنو، اس کے اندر دم ہے تو۔ تمہارے پاس کرنے کے لیے اور وہ یہ خاموش ہو جائیے اور باری باری بات کیجیے، اور یہ بار بار کہہ رہی ہوں، باری باری بات کیجیے۔ مصطفیٰ کمال صاحب فرما دیجیے، پالیٹکس نہیں ہوگی، کوئی پالیٹکس نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ جانور لوگ ہیں، یہ ان کے قائدین جانور ہیں، یہ بات کر رہے ہیں میرے قائد کے خلاف، یہ میرے قائد کے اوپر جو بات کریں، جو گراس روٹ لیول سے نکلا ہے، یہ جرنیلوں کی گود میں بیٹھنے والے پتہ نہیں گود میں بیٹھ کے کیا کیا کروائے لوگوں نے، دودھ پیے ہیں، ان کی پیداوار ہے یہ۔ اور یہ تو جہاں جاتے ہیں غیر قانونی کام کرنے پہ، غیر قانونی طور پر رہنے پہ، اپنی بیٹیوں کو حوالے کر کے آتے ہیں۔ یہ ان کے گھر میں ان کا ADC تھا، وہ ADC ان کی بیٹی کو اٹھا کر لے گیا۔ ان کے خلاف جب یہ آپریشن ہوا ہے، جب ریڈز ہوئی ہیں ان کے گھروں کے اوپر، تو ان کے گھروں سے جو ہے وہ عجیب طرح کی چیزیں نکلی ہیں۔ یہ بات کرتے ہیں، یہ لوگوں کو بھٹیوں میں ڈالنے والے لوگ، یہ جانوروں کا رول پلے کرنے والے لوگ میرے قائد کے خلاف بات کرتے ہیں۔ تو اگر بات ہوگی تو پھر بات تو ایسی جائے گی کہ، اور یہ بات کرتا ہے کراچی آئے گا، یہ اس کی ایسی کی تیسی، یہ کراچی آئے اور یہ زبان استعمال کرے، یہ ایئرپورٹ سے باہر نہیں نکل پائے گا۔ یہ بات کرتے ہیں کراچی آئے گا، یہ کراچی اس ٹون میں آئے گا، یہ اس کے فرشتے بھی نہیں نکل پائیں گے باہر کراچی سے باہر۔ بات عوام MQ کی تعداد میں